پاکستان نے حالیہ ہفتوں میں شدید بارشوں اور سیلابوں کی تباہ کاریوں کا سامنا کیا ہے، جن میں سینکڑوں جانیں جا چکی ہیں اور گھروں کی تباہی سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں اس بار مانسون نے شدید تباہی مچائی ہے، اور یہ قدرتی آفات محض حادثات نہیں بلکہ عالمی ماحولیاتی تبدیلی کے سنگین اثرات کی ایک واضح مثال ہے۔ ایک تازہ تحقیق سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بارشیں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہونے والی جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے باعث مزید شدت اختیار کر چکی ہیں، جس کے نتیجے میں سیلاب کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ اب پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیاں ایک سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہیں، جس سے ملک کے مختلف حصوں میں مختلف اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، بارشوں کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہو رہا ہے، سیلاب اور گلیشیئرز کے پگھلنے جیسے مسائل پاکستان کو درپیش ہیں۔ اب پاکستان ان 10 ممالک میں سے ایک ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، لہٰذا جب تک حکومت، ادارے اور ہم یعنی کہ عوام مل کر اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے، ہر سال مانسون اور سردیوں کی اسموگ پاکستان میں انسانی المیوں کو جنم دیتی رہے گی۔ تاہم اسی کے متعلق ہم مزید بات کریں گے کہ پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کو کس طرح ایڈریس کیا جانا چاہیے، اور فی الفور آگے کے لیے کیا ہمارے پاس پلاننگ ہونی چاہیے۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر حبیب الحق رنداوا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں اور ایکس چیف انجینئر LDA ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ حبیب صاحب، ساری موسمیاتی تبدیلیاں، کلائمیٹ چینج ہمارے سامنے ہے، اور اس کے جو اثرات پاکستان پر آئے ہیں، باقی ممالک میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا اس کے جو ہے نرغے میں ہے، لیکن سب سے زیادہ ہم جو انڈر ڈیولپڈ جو کنٹریز ہوتی ہیں وہ زیادہ بھگت رہی ہوتی ہیں یہ سارے اثرات۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس کو ایڈریس کس طرح کرنا چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں یہ کروڑوں سال سے جاری ہیں، اس کے مختلف سپیل جاری ہیں، اور جب سے انسانی شعور بیدار ہوا ہے، یہ انسان نے اس دنیا میں آیا تقریباً 6 کروڑ سال سے، تو انسان میٹیگیشن کرتے رہے ہیں اس کی۔ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان یا اس کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کو زیادہ کیونکہ ریسورسز کم ہیں وہ زیادہ متاثر ہیں، لیکن دس از آئرنی آف فیٹ کہ پاکستان تو سب سے زیادہ متاثر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، مطلب کرے کوئی اور بھگتے ہم، یہ حساب ہو گیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کرے کوئی بھگتے کوئی۔ ہم کیوں نہیں کچھ کر رہے کہ ہماری اتنی انڈسٹری نہیں ہے، ورنہ ہم بھی ان میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اگر بدقسمتی سے وہ اس کے بد اثرات ہم پہ زیادہ آ رہے ہیں، تو ہمارے جیسے بہت سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جن پہ ایسے اثرات ہیں، اور انہوں نے میٹیگیشن کرنے کے بعد اس کے اثرات کو کافی آف سیٹ کر دیا ہے۔ اوکے، لیکن ہماری یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تساہل کہہ لیں، آپ ایل پلاننگ کہہ لیں، یا ریسورسز کی کمی کہہ لیں، اچھا، کہ ہم ریسکیو کے لیے، ایویکویشن کے لیے اور ری سیٹلمنٹ کے لیے تو ہم بڑے ایفیشینٹ ہو گئے ہیں، اور تجربات کی وجہ سے ہم نے بڑا سیکھا ہے، لیکن جو اس کی دور رس مینجمنٹ ہے، جس کو ہم نے آف سیٹ کرنا ہے اس کے اثرات کو یا فلڈز کو، اس میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں، ہم اس کی پلاننگ نہیں کر سکتے۔ اوکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو فلڈ ہے، یہ رینز ہیں، یہ اوریجنیٹ ہوتی ہیں، سٹارٹ ہوتی ہیں، یہ ہماری ماؤنٹینیس ایریاز، جو ہمارے نارتھ میں، ایسٹ میں ہمالینز ایریا ہے، اور ان کی جو اسٹریٹجک کنڈیشنز ہے، یہ خاص طور پر ان کی جو جغرافی ہے وہ نہ صرف یہ کلے کی ہیں بلکہ اس میں بولڈرز بھی شامل ہیں، مطلب وہ یہ نہیں کہ ایگنیس راکس نہیں ہیں۔ اس کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ، اور دوسری یہ ہے کہ ہم نے ریفارسٹیشن نہیں کی، درخت تو موجود تھے، فارسٹ موجود تھے، ہم نے کاٹ دیے، ہم نے دوبارہ اس کی ریفارسٹیشن لگایا نہیں ہے۔ بالکل، دیکھیں اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے حبیب صاحب کہ اگر ایک آپ درخت کاٹ رہے ہیں تو اس کی جگہ آپ کو 100 درخت لگانے چاہیے۔ اس کا نیم البدل نہیں ہے، ایک جو پرانا درخت اچھا خاصا جو آکسیجن دے رہا ہے اس کی جگہ آپ 100 درخت بھی لگائیں گے تو، اور یہاں پہ ایک بھی نہیں لگتا، آپ کو پتہ ہے؟ اچھا میڈم، اس کے بدلے میں یہ عرض کروں گا کہ درختوں کے صرف آکسیجن دینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ لینا ہی
فوائد نہیں ہے. اس میں ہمارے یہ ہے کلائمیٹ کے لیے بڑا اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کے جو آپ کا ہلی ایریا ہے اس کے اندر جو کرسٹ ہے اس کو قابو میں رکھتے ہیں, تو لینڈ سلائڈنگ بہت کم ہوتی ہے. جی بارشیں دیکھیں جب آپ کی فارسٹ موجود نہیں ہے تو اب نئی ٹرم آج کل سنی ہوگی آپ نے کہ کلاؤڈ بسٹ آ گیا. ہاں کلاؤڈ بسٹنگ تو بہت خیر زیادہ ہو رہی ہے. یہ جیسے پہلے وہ ایک ہمارے ہاں ہوتا تھا آج سے 10-20 سال پہلے کہ دہشت گردی, تو ہم نے اپنی ساری تساہل, ہماری ساری کمزوریاں وہ دہشت گردی میں اگرچہ ہوتی تھی اس میں ڈال دیتے تھے, صحیح. لیکن اب بھی ہم کلاؤڈ بسٹ میں ڈال دیتے ہیں اچھا اور یہ فلیش فلڈنگ میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہیں بھی حقیقت ہے, لیکن اس کی میٹیگیشن پاسبل ہے اگر ہم ریفارسٹیشن کریں. اور پھر یہ ہے کہ جو ہیلی ایریاز میں جو روڈز ہیں ان کے سٹرکچرز کو ہم اس طرح ڈیولپ کریں کہ کوئی ضروری نہیں ہے امبینکمنٹ ان کی بڑھائیں, وہ تو روک دیتے ہیں بولڈرز کو, جب روک دیتے ہیں پیچھے سے پانی آتا ہے, چھوٹے چھوٹے ڈیمز اور ریزروائر بن جاتے ہیں, پھر اچانک پھر جب بارش آتی ہے تو پھر ایک فلیش بن جاتا ہے جو کہ آپ کی آبادی کو بہا کے لے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہمیں اولین فرصت میں یہ مینجمنٹ کرنی چاہیے. آپ دیکھیں جو گزر گیا ہو گیا, اور یہ ہے کہ آئندہ سالوں کے لیے ہم نے کیا تیاری کرنی ہے, اس کے لیے ایسی اسٹریٹجی بنائیں. اچھا آئندہ سالوں کے لیے کچھ پنجاب حکومت بھی کچھ تیاری کر رہی ہے, خاص طور پر اگر پنجاب کی تھوڑی سی بات کر لی جائے, راوی کی بات کر لی جائے, جس طرح راوی میں پانی آیا اور سیلاب آیا, پھر اس کی جو آفٹر ایفیکٹس ہم نے دیکھے, تو لاہور میں دریائے راوی کے کنارے 43 کلومیٹرز طویل ایک دیوار بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیوار بنانے سے, یا بند اس کو کہہ لیں کہ یہ والا بند بنانے سے, دیوار بنانے سے ہم مستقبل میں اس کا کوئی فائدہ ہمیں ہوگا جو راوی کے ارد گرد ہم بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, دریا میں جب فلڈ آ جاتا ہے تو میں اس کی جو فطرت ہے اور اس کی نفسیات ایک شعر میں بیان کروں گا جی کہ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام, اچھا کشتی کسی کی پار ہو یا نہ پار. کیا بات ہے, واہ. اب یہ ہے دیکھیں ہم نے دریا سے پوچھ کرنی, ہم تو یا تو ہائیڈرولوجک اسٹڈی کریں گے نا, اسٹڈی کرنے کے بعد کہیں کہ یہاں ایمبینکمنٹ اور ہم بند بنا دیں. اگر ہم نے لاہور کو بچانے کے لیے بند بنا دیا ہے, ہو سکتا ہے راوی کو یہ پسند نہ ہو, ٹھیک ہے. اور اگر فرض کریں اگر رائٹ سائڈ والی پاپولیشن شیخ پورے والے ہیں یا دوسرے آپ کے یہ پاپولیشنز ہے کنٹری سائڈ کی, وہ بھی اگر بند بنا لیں, اس کا مطلب کہ ہم نے دریا کو دونوں طرف سے بند بنا کے اس کا جو نیچرل انفلوئنس ایریا اس کو کم کر دیا ہے. جب ہم دریاؤں کا نیچرل انفلوئنس ایریاز کو کم کرتے ہیں, ریڈیوس کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, تو وہاں جب فلڈ آتا ہے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے.